यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बरे आज़म एशिया का सबसे कदीम इदारा है जो जानवरों की सेहत से मुतल्लिक दरपेश मसाइल को हल करने के हवाले से अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पंजाब वेटरनरी स्कूल का क़याम 1882 में छज्जू भगत के चौबारे से हुआ, जो आजकल मेयो अस्पताल का टीबी रूम है। पंजाब वेटरनरी स्कूल को कॉलेज का दर्जा 1905 में हासिल हुआ और मौजूदा बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। 2002 में कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। यूनिवर्सिटी के 5 कैंपस हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी HEC के ताउन से मुख्तलिफ शोबाजात में रिसर्च कर रही है, जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटी के साथ साथ आम लोगों को भी माली फवायद हासिल हो रहे हैं। पेट एनिमल्स के लिए हमारे पास इस यूनिवर्सिटी में टोटली एक डिफरेंट यूनिट है और इस यूनिट का हमने नाम रखा हुआ है पेट सेंटर। हर तरह के पेट्स की ट्रीटमेंट यहाँ पे की जाती है और हम सिर्फ मेडिसिनल केसेस नहीं बल्कि मेडिसिनल, सर्जिकल और जो यूरोलॉजी या रिप्रोडक्शन के केसेस हैं वो सब इसी जगह पर ट्रीट करते हैं। ये एशिया का सबसे कदीम और मसरूफ़ तरीन इदारा है जहाँ पर तमाम पालतू और जंगली जानवरों और परिंदों का इलाज किया जाता है। इसका संग बुनियाद सन 1882 में डॉग हॉस्पिटल के तौर पर रखा गया। बाद अज़ां 2002 में हायर एजुकेशन कमीशन की मुआवनत से इसे पेट सेंटर का दर्जा दे दिया गया। अब इसमें तमाम पालतू और जंगली जानवरों और परिंदों के इलाज की सहूलियात मुयस्सर हैं। इस वक्त यहाँ रोज़ाना 100 से ज़ायद बीमार जानवरों का इलाज किया जाता है, जिसकी वजह से पेट सेंटर माहाना 1 लाख से ज़ायद रुपए की आमदन हासिल करता है। इस इदारे में जानवरों का इलाज, सर्जरी और ऑपरेशन जदीद किस्म की मशीनरी की मदद से किया जाता है। सब स्टाफ बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे केयर करते हैं। इवन मैं बाहर भी अप्रिशिएट करती हूँ लोगों को कि जो इंसानों के हॉस्पिटल्स हैं उनकी निस्बत यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आपको लुक आफ्टर किया जाता है अच्छे तरीके से। हमारी इन तमाम कोशिशों से जो कि हमने ये किसी तहकीकी फार्म पर नहीं काम किया बल्कि एक्चुअल फार्मर्स के साथ उनकी रिक्वेस्ट पर जाके हमने उन डेयरी फार्मर्स को काम किया और ऐसे प्रोटोकॉल्स लगाए जिससे उनकी रिप्रोडक्शन हमारे जाने से पहले उनका मसाइल थे कि वो बफर्स महाल 30% थी या 40% थी, तो वो हर्ड फर्टिलिटी हम उसको कहते हैं, तो वो 1 से 2 साल के अंदर बढ़कर तकरीबन 70, 80 और बाज़ असना में 90% तक हो गई। और हम एक तहकीकी जो एक प्रोजेक्ट था उसके नताइज एक आम कमर्शियल और डेयरी फार्मर्स जो हैं उन तक भी पहुँचे। मौजूदा दौर में डेयरी फार्मिंग सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। दूध की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले जानवरों में मसनूई नस्ल कशी इसको और ज्यादा मुनाफा बख्श बनाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में कायम इदारा मसनूई नस्ल कशी की टीम को हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की माली मुआवनत हासिल है। गुज़श्ता 6 साल से इस इदारे ने मसनूई नस्ल कशी के जरिए डेयरी फार्मिंग में इनकलाब बर्पा कर दिया है। मसनूई नस्ल कशी के जरिए दूध देने वाले जानवरों की न सिर्फ सलाहियत में इजाफा हुआ बल्कि अल्ट्रासाउंड जैसी जदीद मशीन को बरूए कार लाते हुए जानवरों में अफजाइश नस्ल की क़ब्ल अज़ वक्त तशख़ीस के जरिए शरअ अमवात को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया गया है। रिप्रोडक्शन के हवाले से यूनिवर्सिटी में से हमने काफ़ी ज़्यादा मदद हासिल की है। सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हमने यूनिवर्सिटी की टीम्स को बुलवाया है यहाँ, जिन्होंने यहाँ आके अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किए हैं और हमें एडवाइस किया है कि जानवरों को किस तरह आगे रिप्रोडक्शन साइकिल में लेकर आना है, जिसकी वजह से हमारी यहाँ रिप्रोडक्शन की एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 75% तक अचीव हो गई। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि मैं इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूं और ये HEC फंडेड प्रोजेक्ट है। ये बटेरों की बेहतर पैदावार और बढ़ोतरी के हवाले से HEC ने इसको फ़ंड किया और इसकी वजह से कोयल फार्मिंग में एक नई जहत और जिद्दत पैदा हुई है। इससे ये था कि पहले जब बटेर
تیار کیا جاتا تھا تو 100 گرام کا زندہ وزن کا ہوتا تھا، لیکن اب الحمدللہ اس کی جینیٹک امپروومنٹ اور سلیکٹیو بریڈنگ کے تھرو اس کا وزن 200 گرام ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور میں ایوین ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر کے نام سے ایک تحقیقاتی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے میں اور بہت سارے قیمتی پرندوں کے علاوہ بٹیر پر بھی تحقیق جاری ہے۔ یہاں اس کے وزن میں 100 گرام سے 200 گرام تک اضافہ کیا گیا۔ اس ادارے نے اب بٹیر فارمنگ کو کمرشل کوئل فارمنگ کی سطح پر لا کر کھڑا کیا ہے اور آنے والے دور میں پولٹری فارمز کی طرح بٹیر فارمنگ بھی فروغ پائے گی، جو کہ شہریوں کو بٹیروں کے پرلذت گوشت کی فراہمی کرے گی۔ Veterinary University is supplying quail from last 1 year. Quality is good. They are taking special care of quality and the rate also. And I think it's good for the public and for the institutions. ہم نے مویشی پال حضرات کے لیے ایک ایسا منرل مکسچر تیار کیا ہے جو کہ ہمارے موجودہ حالات کے لیے مناسب ہے اور جس کی خوراک میں استعمال سے اس کے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ چارے کی کمی جب ہوتی ہے تو اس کو کوئی متبادل خوراک دی جائے۔ یونیورسٹی نے اس پہ کافی کام کیا ہے اور ایک فیڈ پروڈکٹ بنایا ہے جس کو ہم TMR یا ٹوٹل مکس راشن کہتے ہیں۔ اس میں خوراک کے سارے اجزاء ایک خاص ترتیب سے ہم مکس کرتے ہیں اور اس کو ایک فیڈ پیکج کی شکل میں بناتے ہیں جو کہ آسانی سے جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ متوازن اور معدنی غذا لائف سٹاک کی شرح نمو اور دودھ اور گوشت کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے اہم جزو ہے۔ ادارہ ہاذا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون سے جانوروں کی متوازن خوراک بناتا ہے، جس کا مقصد جہاں شہری علاقوں کے قریب فارمرز کو چارے کی عدم دستیابی کا سامنا ہے، وہاں TMR غذائی ضروریات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور منرل مکسچر تیار کرتی ہے جو کہ جانوروں کی پرورش کو بڑھاتا ہے اور ان کو مختلف جسمانی بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے۔ اس وقت یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کوئی 11 اقسام کے منرل تیار کر کے مارکیٹ میں فراہم کرتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ جانوروں میں جو بہت زیادہ اکنامک امپورٹنس کی بیماری ہے، منہ کھور کی بیماری خاص طور پہ جو پاکستان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہیمریجک سیپٹیسیمیا یا گل گوٹو کی بیماری، اس کے لیے ہم نے یہاں پہ جو ہمیں ریسرچ گرانٹس ملی ہیں HEC سے، ہم نے ویکسین تیار کی ہے۔ اس ویکسین کی خوبی یہ ہے، ایک تو اس میں جو وائرس ہم نے ڈالے ہیں، اس کے اندر جو ویکسین کے اندر وائرسز ہیں وہ ہمارے لوکل ہیں، وہ ہم نے پنجاب کے مختلف ایریا سے سروے کر کے تو وائرس اکٹھے کیے ہیں، ان کو ہم نے لیبارٹری میں اڈاپٹ کرایا ہے اور ان کو گرو کرا کے ان کی مدد سے ہم نے لوکل آئسولیٹ سے ویکسین بنائی ہے۔ یہ اس ویکسین کے اندر تینوں قسم کے وائرس FMD A, O اور ایشیا 1 موجود ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی اور یونیورسٹی کوالٹی آپریشن لیبارٹری کے باہمی تعاون سے منہ کھر اور HS کی بیماریوں کے لیے ویکسین تیار کی گئی ہے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے فارمر کو ہر سال 10 بلین کا مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن اب ان ویکسین کے استعمال کی وجہ سے فارمرز کے جانوروں میں بیماریوں سے ہونے والے نقصانات بہت کم ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے 60 بلین زر مبادلہ کی بچت ہوئی ہے۔ اس ویکسین کے مؤثر اور سستی ہونے کی وجہ سے فارمرز میں اس کا استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کوالٹی آپریشن لیبارٹری نے ملک اڈلٹریشن کٹ تیار کی ہے جو کہ دودھ میں ملاوٹ کی گئی اشیاء کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے اور لوگوں کو بہت سی جان لیوا بیماریوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ کٹ اب کمرشل ڈیری انڈسٹری میں استعمال کی جا رہی ہے۔ میرا نام محمد شفیق ہے، میں دودھ کا کاروبار کرتا ہوں اور مختلف لیبارٹری سے ٹیسٹ دودھ کا کرواتا ہوں، بہت اچھا رزلٹ آتا ہے اور ویکسین بھی ادھر بہت سستی ملتی ہے۔ یہ ادارہ سن 2000 میں معرض وجود میں آیا اور 2004 میں اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون سے بین الاقوامی سطح پر ترقی دے دی گئی۔ اس ادارے میں اس وقت تقریباً 75 اقسام کے جانوروں کے لیبارٹری ٹیسٹ کرنے کی سہولت موجود ہے۔ پولٹری فارمرز اور ڈیری فارمرز
تجزیہ کرواتے ہیں تاکہ ان کا بہتر طریقے سے علاج کیا جا سکے۔ اس ادارے میں تقریباً 30 سے 40 فارمرز روزانہ اپنے بیمار جانوروں کی بیماری کی تشخیص کے لیے سیمپل لے کر آتے ہیں۔ یہ ادارہ تقریباً 3 لاکھ فی مہینہ کے حساب سے آمدن حاصل کرتا ہے۔ بیرونی ممالک سری لنکا اور ملائیشیا میں بھینسوں وغیرہ کی پاکستان سے برآمد کے وقت ان کی بیماریوں کی تشخیص کا کام بھی اس ادارے میں کیا جاتا ہے، اور اب یہ ادارہ اپنے تمام اخراجات بذات خود پورا کرتا ہے۔ یونیورسٹی بننے کے بعد یہاں پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور گورنمنٹ آف پنجاب دونوں کی سپورٹ ملی، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خصوصی طور کے اوپر جو گرانٹس ہمیں ملی اس سے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ اتنی اچھی ہوئی ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کی امپارٹنس جو ہے وہ پہچانی جا رہی ہے۔